السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد زین اصغر اور خوددار ٹی وی میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ جب بھی مدینہ منورہ کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے جو منظر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ سبز رنگ والا گنبد ہے جسے ہم گنبد خضرا کہتے ہیں، جسے تمام مسلمانوں کو بہت عقیدت ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ گنبد کب تعمیر ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں تو مسجد نبوی اس حالت میں نہیں تھی۔ تو آئیے جانتے ہیں اس کا تاریخی پس منظر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آج جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں 1400 سال قبل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ مبارک تھا، جس کی لمبائی 14 فٹ اور چوڑائی 12 فٹ تھی، اور اسی حجرے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ کو دفنانے کی بات آئی تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ پیغمبر اسلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ نبی کا مدفن وہی مقام ہوتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق آپ کی تدفین اسی حجرہ مبارک میں کی گئی جہاں آپ کی وفات ہوئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں جب اس حجرے کی تعمیر شروع کی گئی، جس میں اس کے گرد تقریباً 7 میٹر اونچی ایک بیرونی دیوار کا بھی اضافہ کیا گیا، یہ تینوں قبریں تقریباً مربع شکل کی ایک مہر بند 4 دیواری میں ہیں جس کا کوئی دروازہ نہیں ہے، جو کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا حجرہ تھا۔ اس 4 دیواری کے گرد ایک 5 دیواری بھی ہے، یہ 5 دیواری بھی بالکل بند ہے جس کا کوئی دروازہ یا کھڑکی نہیں ہے۔ یہ 5 دیواری بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کروائی تھی۔ اس 5 دیواری کا مقصد یہ تھا کہ حجرہ مبارک اور خانہ کعبہ میں مماثلت نظر نہ آئے۔ خانہ کعبہ مربع شکل کا ہے اور حجرہ مبارک کو 5 کونوں والا اس لیے بنایا گیا تاکہ دونوں کی شکل مختلف نظر آئے۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا سوائے 2 موقع کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ان کا ایک غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں علامہ علی بن احمد سمہودی کے بیان کے مطابق وہ خود۔ علامہ علی بن احمد سمہودی ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے رضاکارانہ طور پر مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا، اور انہوں نے مدینہ کی تاریخ پر ایک کتاب وفاء الوفا بھی لکھی ہے، جن کے بارے میں مکمل معلومات ویکیپیڈیا پر موجود ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک ہے، لنک پر کلک کر کے آپ مکمل ڈیٹیل جان سکتے ہیں۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حجرہ مبارک کی دیواریں بوسیدہ ہو جانے کی وجہ سے دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آئی، تو میں اس وقت مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ تو شعبان 881 ہجری بمطابق 2 دسمبر 1477 عیسوی کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواری میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں، چنانچہ وہ بھی ڈھا دی گئیں۔ اب ہماری آنکھوں کے سامنے مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت نصیب ہوئی، مجھے خوشبو کی ایسی لپیٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دونوں خلفائے راشدین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ انہوں نے لکھا کہ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں قبریں تقریباً سطح زمین کے برابر تھیں، صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا، وہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک تھی۔ قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ وہ اس حجرہ مبارک کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی تھی۔ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ مبارک کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور جو گنبد خضرا کے عین نیچے ہے۔ اس کے بعد میں تعمیر نو کے کام میں مشغول ہو گیا، جو 7 ہفتوں 23 جنوری 1477 کو مکمل ہوا۔ اس بات کو 5 صدیاں گزر چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان مہر بند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا، پھر چاہے وہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہو یا اس حجرہ مبارک کا کوئی خادم۔ انٹرنیٹ پر بہت سی قبروں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، جن میں سے ایک یہ تصویر انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہے۔ دراصل یہ مولانا رومی کی قبر اور مقبرہ ہے جو ترکی کے شہر کونیا میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک کے گرد جو دیواریں کی گئی ہیں ان میں کوئی دروازہ اور کھڑکی نہیں ہے، اور جن کے اوپر سبز رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے۔
اگر کوئی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس سے سبز غلاف تک رسائی ہی حاصل ہے، نہ کہ قبر انور تک۔ ریاض الجنہ کے قریب جنوب کی جانب جالیوں کی وسطی جالی میں نصب 3 گول دائروں میں سے پہلے گول دائرے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان صرف چند گز کا فاصلہ ہے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور حکومت میں جب کچھ نصرانیوں نے جسد محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چوری کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اس 5 کونوں والی دیوار کے گرد اتنی گہری خندق کھدوائی کہ پانی نکل آیا، پھر لاکھوں من سیسا اس میں ڈلوایا اور اسے سطح زمین کے برابر کر دیا گیا تاکہ آئندہ کوئی دشمن ایسی حرکت نہ کرے۔ یاد رہے کہ انہوں نے دیوار سطح زمین کے برابر کی تھی اور دیوار کھڑی نہیں کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور کے اوپر سب سے پہلے جو گنبد تعمیر ہوا تھا وہ 1279 عیسوی بمطابق 678 ہجری میں ہوا تھا۔ اس وقت یہ گنبد لکڑی سے بنایا گیا تھا اور بے رنگ تھا۔ یہ گنبد مملوک سلطان کلاوون صالحی نے تعمیر کروایا تھا، جس نے 1279 سے 1290 تک مصر پر حکومت کی ہے۔ اس کے بعد مسلم حکمرانوں کی مختلف حکومتوں میں اس پر نیلا اور سفید رنگ بھی کیا گیا۔ 1481 عیسوی میں مسجد نبوی میں شدید آگ لگ گئی جس کی وجہ سے گنبد جل گیا۔ گنبد کی دوبارہ تعمیر کا کام مملوک سلطان قیتبائی نے شروع کیا۔ اس مرتبہ ایسے حادثات سے بچاؤ کے لیے لکڑی کی بجائے اینٹوں کا ڈھانچہ بنایا گیا۔ 16ویں صدی میں عثمانی سلطان سلیمان اعظم نے گنبد کو سیسا کی چادروں کے ساتھ مڑوا دیا۔ پھر 1818 عیسوی میں عثمانی سلطان محمود بن عبد الحمید نے اسے سبز رنگ کروایا اور اس کے بعد آج تک یہ ایسا ہی ہے۔ سلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود نے 1924 کو مکہ اور 1925 کو مدینہ فتح کیا۔ 1936 میں جب اس نے سارا عرب فتح کر لیا تو اس کا نام سعودی عربیہ رکھا اور 1939 میں وہاں تیل نکل آیا۔ 1925 میں جب مدینہ فتح ہوا تو علماء نجد نے کہا کہ قبر پر گنبد بنانا منع ہے۔ اسی آڑ میں انہوں نے مدینہ منورہ میں جتنے نشانات تھے، جنت البقیع میں جتنے نشانات تھے، سب مٹا دیے۔ انہوں نے امہات المؤمنین، صحابہ، اہل بیت اور آل رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سب مقبرے اور نشانات مٹا دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے۔ جب یہ بات پوری دنیا میں پھیلی اور اس کا رد عمل ہوا کہ یہ کیوں توڑا جائے تو سعودی نجدی علماء نے مناظرے کی دعوت دی، جس کا جواب ہندوستانی عالم دین شبیر احمد عثمانی نے دیا۔ انہوں نے ایک حدیث کو بنیاد بنا کر 2 گھنٹے مناظرہ کیا۔ حدیث مبارکہ یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ تیری قوم ابھی ابھی مسلمان ہوئی ہے، اگر تھوڑا زمانہ اور گزرا ہوتا تو میں بیت اللہ کو نئے سرے سے بناتا اور اس کا فرش نیچے لے جاتا، اس کے 2 دروازے بناتا، ایک داخلی اور ایک خارجی، میں حتیم اس میں شامل کرتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ مسلمان بگڑ نہ جائیں۔ نجد کے علماء اس حدیث پاک سے لاجواب ہوئے اور سلطان عبدالعزیز نے فیصلہ کیا کہ شبیر بن عثمانی کا فیصلہ صحیح ہے، اس لیے سبز گنبد کو باقی رکھا جائے، اور اس طرح سبز گنبد کو باقی رکھا گیا۔ آج گنبد خضرا تمام مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور پوری دنیا سے مسلمان گنبد خضرا کو دیکھنے کے لیے مدینے آتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ میرے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر ملتا رہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔